استاد مکرم حضرت مولانا علامہ ریاض خان صاحب سواتی دامت برکاتہم العالیہ صدارتی کلمات ارشاد فرما رہے تھے۔ استاد جی بیٹھ گئے ہیں اور آپ کی سبحان اللہ آپ سن کے جائیں گے، مجھے امید ہے۔ مدحت سرکار کی، مدحت شاہ کی، ہر آن رسد ہے، حد ہے۔ انجدی استاد جی سن لیجیے انہوں کو سبحان اللہ۔ اس اتنی آہستہ سے آپ استاد جی کو سنائیں گے، بلند آواز سے کہیں نا ذرا سبحان اللہ۔ مدحت شاہ کی ہر آن رسد ہے، حد ہے، پاس کیا خوب غلامی کی سند ہے، حد ہے، چشم انسان نے کہاں ایسی بلندی دیکھی، چشم انسان نے کہاں ایسی بلندی دیکھی، جس قدر سیرت سرکار کا قد ہے۔ ہائے ہائے ہائے، بلند آواز سے کہیں، جس قدر سیرت سرکار کا قد ہے، حد ہے، اور روح اس وادی پر نور میں رہتی ہے مدام، اور گجرانوالہ میں جان و جسد ہے، جان و جسد ہے، حد ہے، اور حرف تشدید محبت کی علامت ہے یہاں، حرف تشدید محبت کی علامت ہے یہاں، نام میں ان کے جو ایک میم پہ شد ہے، بلند آواز سے بولو، نام میں ان کے جو میم پہ ایک شد ہے، حد ہے، پاس اپنے جو غلامی کی سند ہے، حد ہے، اور دیکھ کر شان صفات کی جھلک سرے محشر لوگ پکاریں گے کہ حد ہے، حد ہے، حد ہے۔ اور ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، ہم سوئے حشر چلیں گے، جس کا ایمان گواہی دے وہ بلند آواز سے سبحان اللہ کہے گا، ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ، اور یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون لپٹ کر روتا ہے در و دیوار کے ساتھ، یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون لپٹ کر روتا ہے در و دیوار کے ساتھ۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں مائک پر آواز دے رہا ہوں حضرت مولانا علامہ شاہ نواز صاحب فاروقی دامت برکاتہم العالیہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وقال الله تعالى في مقام آخر رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكرموا أصحابي فإنهم خياركم سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی واجب الاحترام معزز علماء کرام، عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، طالب علم ساتھیوں، استاذ المکرم، مجاہد اسلام، ابن مفسر قرآن حضرت مولانا صوفی محمد ریاض خان صاحب سواتی دامت برکاتہم العالیہ، آپ سے مخاطب ہوئے، قیمتی نصائح سے نوازا، برادر عزیز حضرت مولانا سفیر منیر صاحب مد ظلہ العالی اور حضرت مولانا عبد الباسط صاحب طیب مد ظلہ، اور ان کے رفقا کی جانب سے دوسری مرتبہ دعوت پر آپ سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ عنوان گفتگو کاتب وحی، صحابی رسول، خال المسلمین، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب ہے۔ حکم کو پورا کرتے ہوئے چند معروضات پیش کروں گا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر خیر کے کئی پہلو اور جہتیں ہیں، ہر پہلو مستقل عنوان اور موضوع ہے، مگر آج کی گفتگو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جو غلط تعارف کروایا جاتا ہے اس کی صفائی اور دھلائی میں کرنا چاہوں گا۔ ہمارے معاشرہ میں جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں پوچھا جاتا ہے وہ کون تھے، ان کے تعارف میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ یزید کے باپ تھے۔ نمبر 2، جنگ صفین میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تلوار اٹھا کر لڑنے والے تھے۔ یہ دو باتیں عام طور پر ان کے تعارف میں ذکر کی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ یزید کے باپ تھے، نمبر 2 تلوار اٹھا کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے لڑنے آئے۔ اس کے بعد پھر جو نتیجہ نکالا جاتا ہے
یا جو رائے قائم کی جاتی ہے وہ کسی صورت مبنی پر حقیقت نہیں ہوتی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعارف میں یہ بات کہہ کر کہ وہ یزید کے باپ تھے منفی نتیجہ نکال، یہ درست نہیں۔ یزید کا باپ ہونے سے انکار نہیں ہے، اور اس بات سے بھی انکار اور انحراف نہیں ہے کہ ہمارے اکابرین نے یزید کو فاسق لکھا ہے، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں اور اکابر کے دامن کو تھامنا اپنی اخروی نجات کا سبب سمجھتے ہیں۔ البتہ یزید کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت پر، ان کی شخصیت پر، ان کی عدالت اور ثقافت پر حملہ کرنا اس کی کبھی اجازت نہیں دے سکتے۔ شریعت مطہرہ کا اصول ہے لا تزر وازرۃ وزر اخرى، ایک کا بوجھ دوسرا نہیں اٹھاتا، ایک کی ذمہ داری دوسرے پہ نہیں ڈالی جاتی۔ اس تناظر میں بات کر رہا ہوں جس میں آیت اتری ہے۔ مثلا اگر باپ کسی کو قتل کر دیتا ہے تو قصاص بیٹے سے نہیں لیا جاتا، یا بیٹا کسی کو قتل کر دیتا ہے قصاص باپ سے نہیں لیا جاتا۔ اگر چھوٹے بھائی نے قتل کر دیا قصاص بڑے بھائی سے نہیں لیا جائے۔ اسی طرح اس کے برعکس، تو پھر یزید کی وجہ سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ تبرع و تنقید کرنا یہ شرعی اصولوں کے سراسر مخالف ہے، اور ہماری جو روایات ہیں ان پر بھی پورا نہیں ہوتا۔ دوسری بات، جی حضرت معاویہ وہ ہے جو تلوار اٹھا کر حضرت علی سے لڑنے کے لیے آئے، یعنی جنگ صفین میں حضرت علی سے ان کی لڑائی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے لڑائی سے انکار ہوئی ہے، طرفین کی کتب میں محفوظ اور موجود ہے۔ دو باتیں دیکھنی ہیں، ایک تو یہ کیا حضرت معاویہ کی سیرت جنگ صفین سے شروع ہوتی ہے اور حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت سے دستبردار ہونے تک رہتی ہے، اس کے بعد پھر ختم ہو جاتی؟ کیا حضرت معاویہ کی سیرت فقط اتنی ہے کہ حضرت علی کی خلافت سے شروع ہو شہادت پہ ختم ہو جائے، یا ان کی سیرت نبی کے دور حیات سے شروع ہوتی ہے اور حضرت حسن کے خلافت سنبھالنے اور اس سے دستبردار ہونے کے بعد بھی رہتی ہے؟ تو پھر فیصلہ کرنے کے لیے ہمیں یہی 4، 4.5 یا 5 سال سامنے رکھ کے رائے قائم کرنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے 3 ادوار ہیں۔ ایک دور حضرت علی کی خلافت سے پہلے، اس کا آغاز حضور کے زمانہ حیات سے ہوتا ہے۔ دوسرا حضرت علی کی خلافت سے شہادت، تیسرا حضرت علی کی شہادت سے حضرت معاویہ کی وفات۔ یہ 3 ادوار ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جو رائے قائم کی جاتی ہے
اس کا تعلق صرف ایک دور کو سامنے رکھنے کے ساتھ ہے، وہ حضرت علی کی خلافت سے شہادت تک کا ہے۔ اور یہ بھی سارا نہیں، واقعہ تحکیم اور صلح کے بعد جو حالات تھے انہیں بھی پس پشت ڈال دیا جاتا، انہیں بھی پیش نظر نہیں رکھا جاتا۔ تو جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعارف کوئی پوچھے تو تعارف جنگ صفین سے شروع نہیں ہونا چاہیے، تعارف یہاں سے شروع کرنا چاہیے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سن 7 ہجری عمرۃ القضاء کے موقع پر 18 برس کی عمر میں حضور کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھا، بیعت اسلام کی اور دائرہ اسلام میں داخل۔ اور جب آپ مسلمان ہوئے، الحضارۃ الاسلامیہ میں لکھا ہے عرب میں ٹوٹل 17 آدمی پڑھے لکھے تھے، ان میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سر فہرست۔ آپ کی صفات و کمالات، خدا داد صلاحیتوں کو دیکھ کر حضور نے وحی کا قلمدان حضرت معاویہ کے سپرد کر دیا۔ معاویہ کاتبین وحی میں، پھر اللہ کے نبی نے اپنا سیکرٹری بھی انہیں بنا۔ حضور کے پاس کوئی خط آتا، حضرت معاویہ پڑھ کر سناتے، آپ خط تحریر کرواتے تو کاتب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سفر میں آپ نے ساتھ رکھا، حضر میں آپ نے ساتھ رکھا۔ اللہ کے نبی نے مشورے حضرت معاویہ سے البدایہ والنہایہ اور مجمع الزوائد عبداللہ بن بصر سے روایت ہے، کسی معاملہ میں حضرات شیخین کریمین سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ طلب کیا، آپ کی تسلی نہیں۔ آپ نے فرمایا ادعو معاویہ، حضرت معاویہ کو بلاؤ، احضروا امرکم، اپنا معاملہ ان کے سامنے رکھو، فإنہ قوی امین، قوت والا بھی ہے، امانت دار۔ حضور کے معتمد، منظور نظر، برادر نسبتی، سب سے بڑی بات صحابی، تو ان کی سیرت کا آغاز جنگ صفین سے نہیں ہوتا، اللہ کے نبی کے زمانہ حیات سے ہوتا ہے، عمرۃ القضاء سے ہوتا ہے۔ اور لطف کی بات یہ ہے، سن 7 ہجری عمرۃ القضاء کے موقع پر اسلام قبول کیا، اس سے پہلے کسی میدان میں مسلمانوں کے خلاف کھڑے نظر نہیں آئے، کبھی ہاتھ میں تیر اور تلوار مسلمانوں کے خلاف نہیں تھا۔ کیسے تھا؟ یہ ہاتھ اللہ نے چن لیے تھے قرآن لکھنے کے لیے، صاحب قرآن کی مخالفت میں اٹھنے کے لیے بنے ہی نہیں۔ اگرچہ والد گرامی اس وقت مسلمان نہیں ہوئے، وہ کفار کے کمانڈر ان چیف تھے، اور یہ کڑیل نوجوان تھے، چڑھتی چمکتی جوانی تھی، مگر کیا مجال کوئی سرگرمی دنیا کی کسی کتاب سے اسلام اور صاحب اسلام کے خلاف کوئی دکھا دے۔ حضرت علی کے سگے بھائی عقیل بن ابی طالب، صحابی رسول، قبول اسلام سے پہلے اسلام کا درد رکھنے والے، صحابہ کرام اور مسلمانوں سے لڑتے رہے۔ حضرت خالد بن ولید نے قبول اسلام سے پہلے ایک دفعہ بدر کا احد کا پاسا ہی پلٹ دیا، مگر حضرت معاویہ کی ایسی کوئی سرگرمی آپ کو نہیں ملی، کوئی سرگرمی نہیں۔ پھر یہ وہ صحابی ہے اللہ کے نبی نے ایک ایک حدیث اور جملے میں جن کے لیے 3 دعاؤں کو جمع کیا ہے، اس کی مثال نہیں ملتی۔ اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، 3 دعائیں۔ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بھی، 3 دعائیں۔
تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا. ان کے تعارف کی ابتدا، ان کی سیرت کا آغاز حضرت علی کی خلافت کے زمانے سے نہیں ہوتا، حضور کے زمانہ حیات سے ہوتا ہے. حضور کے انتقال پر ملال کے بعد حضرت ابو بکر کے زمانہ خلافت میں آئی، جو 2.5 سال پہ مشتمل ہے. ان کے بڑے بھائی یزید بن ابی سفیان شام کے گورنر ہیں. شام سے جب حضرت یزید بن ابی سفیان جو حضرت معاویہ کے بڑے بھائی، ان کو مزید فوج کی ضرورت پڑی لڑائی کے لیے، تو حضرت ابو بکر نے جو فوج بھیجی اس کا سربراہ حضرت معاویہ کو مقرر فرمایا. حضرت عمر بن خطاب کے زمانے خلافت میں انہیں شام کا گورنر مقرر کیا گیا. کب؟ جب ان کے بڑے بھائی یزید بن ابی سفیان کا انتقال، تو حضرت عمر بن خطاب نے حضرت معاویہ کو ملک شام کا گورنر مقرر کر دیا. اور ابو سفیان نے رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت عرض کیا امیر المومنین عمر بن خطاب سے کہ بھائی کے بعد بھائی، یہ تو ٹھیک نہیں ہے. تو حضرت عمر نے ایک جواب دیا، فرمانے لگے ابو سفیان، ملک میں نے چلانا ہے، آپ نے نہیں. میں بھائی کے بعد بھائی کو قابلیت کی بنا پہ لے کے آیا، قابلیت کی بنا. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک خلیفہ رہے، ان کا زمانہ خلافت 10 سال پہ مشتمل، مزاج کے سخت، گورنر مقرر کرنے کی کڑی شرائط، باریک کپڑے نہیں پہن سکتا، دربان نہیں رکھ سکتا، چھنا ہوا آٹا روٹی کے طور پہ استعمال نہیں کر سکتا، ترکی گھوڑے پہ سواری نہیں کر سکتا، کڑی شرائط. ان شرائط کے ساتھ جب تقرر ہو جاتا، تھوڑی سی بھی شکایت ملتی فوراً معزول کر دیتے، نہیں تو تبدیل تو کر ہی دیتے. حضرت خالد بن ولید کو معزول حضرت عمر بن خطاب نے کیا، شرحبیل بن حسن، دیگر بہت ساری مثالیں ہیں. لیکن 10 سال کے زمانے خلافت میں کوئی ایک مثال ایسی نہیں ملتی، ایک مثال کہ حضرت معاویہ کو حضرت عمر نے معزول کیا ہو یا تبدیل کیا. معزول بھی کی، تبدیل بھی کی، لیکن حضرت معاویہ کو معزول کرنا تو دور کی بات، تبدیل بھی نہیں. حضرت عثمان کا زمانہ خلافت آیا جو 12 سال پہ مشتمل تھا، بدستور ملک شام کے گورنر رہے، بلکہ اور بہت سارے علاقے حضرت معاویہ کے زیر تسلط کر دیے. بحری بیڑا بنانے کی اجازت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی. سب سے پہلے دنیا میں بحری جنگ کا آغاز حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا جب سن 28 ہجری میں انہوں نے قبرص پہ حملہ کیا اور فاتح بن کے واپس لوٹے اور نبی کی اس بشارت کا مستحق قرار پائے جو بخاری شریف 410 صفحہ پہ ہے. اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے خلافت میں بھی نہ ان کو تبدیل کیا گیا نہ معزول کیا. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی خلیفہ بنے. حضرت علی کا زمانہ خلافت آیا. حضرت عثمان کو جس بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، حضرت عثمان کے نکاح میں اس وقت جو ان کی زوجہ تھی وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن تھی. جب حضرت عثمان بن عفان کو بے دردی سے شہید کیا گیا، انہوں نے وہ حضرت عثمان کا خون آلود کرتا اٹھایا اور حضرت معاویہ کے پاس ملک شام دمشق میں پہنچ گئی. حضرت معاویہ نے جب خلیفہ رسول حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے کرتے کو دیکھا، خون آلود اور بے دردی سے شہید کیے جانے کی حقیقت سنی اور بہن کی کٹی ہوئی انگلیاں دیکھی،
تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھی قصاص لینے کے لیے پرعزم ہو گئے. لڑائی سے انکار نہیں ہے، لڑائی ہوئی، لیکن اس کی وجوہات کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جس سے آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ جنگ صفین کی لڑائی کی وجہ سے نہ حضرت علی پہ تنقید کی جا سکتی ہے، نہ حضرت معاویہ پہ تنقید کی جا سکتی ہے. دونوں سے محبت، پیار، دونوں کی عقیدت کو پروان چڑھایا جا سکتا ہے، لیکن جنگ صفین کی وجہ سے کسی ایک پہ بھی انگشت تنقید دراز نہیں کی جا سکتی. حضرت علی کی بیعت کا سلسلہ شروع ہوا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قصاص کا مطالبہ کیا، حضرت علی نے بیعت کا مطالبہ کیا. اب بات اتنی تھی، حضرت معاویہ چاہتے تھے قصاص پہلے ہو بیعت بعد میں ہو، حضرت علی چاہتے تھے بیعت پہلے ہو قصاص بعد میں ہو. حضرت علی اپنے فیصلے پہ اڑے ہوئے ہیں، حضرت معاویہ اپنے فیصلے پہ اڑے ہوئے ہیں. نتیجے میں لڑائی ہوئی، لیکن ان کا اڑنا یہ عین شریعت کے تقاضوں کے مطابق تھا. ان کا اپنی اپنی رائے پہ قائم رہنا یہ دونوں کے لیے ضروری تھا. آپ سوال کریں گے ضروری کیوں تھا؟ مورخ ابن خلدون نے مقدمہ ابن خلدون میں لکھا ہے حضرت علی بھی مجتہد تھے، حضرت معاویہ بھی مجتہد تھے. جب دونوں مجتہد تھے تو مجتہد کے لیے ضروری ہے اور کوئی اس کے اجتہاد پہ عمل کرے یا نہ کرے، وہ خود اپنے اجتہاد پہ عمل ضرور کرے گا. اگر وہ بھی اپنے اجتہاد پہ عمل نہ کرے تو وہ مجتہد رہ ہی نہیں سکے. اس لیے حضرت علی کے لیے ضروری تھا وہ اپنے اجتہاد پہ قائم رہے. حضرت معاویہ کے لیے ضروری تھا وہ اپنے اجتہاد پہ قائم رہے. رہ گئی یہ بات اجتہاد کس کا صحیح تھا کس کا صحیح نہیں تھا. سب سے پہلی بات یہ سمجھے، حضرت علی اور معاویہ میں سے کسی کو بھی ہم باطل پہ نہیں کہہ سکتے، دونوں حق پہ ہے. ہاں یہ ہے ایک حق پہ ہے، دوسرا احق پہ ہے. دونوں کو اللہ نے اجر عطا فرمایا، دونوں معجور ہیں، دونوں میں سے محفوظ کوئی نہیں ہے. بخاری شریف جلد ثانی صفحہ 1092 پہ روایت آتی ہے، حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا حکم الحاکم فاجتہد فاصاب فلہ اجران. جب مجتہد صحیح اجتہاد کرتا ہے اسے دوہرا اجر ملتا ہے. وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ. اور جب اجتہاد میں خطا ہو جاتی ہے اس کا مواخذہ پھر بھی نہیں، پھر بھی اجر ملتا ہے، مگر سنگل ملتا ہے، قہرہ ملتا ہے. اب ایک کو ڈبل ملا، ایک کو سنگل ملا، ایک کو دوہرا ملا، ایک کو قہرہ ملا. ان دونوں میں ایسا کوئی نہیں ہے جسے اجر نہ ملا ہو، دونوں کو اجر ملا. اب کس کو دوہرا ملا کس کو قہرہ ملا ہمیں اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں تو اتنا پتا ہے اللہ معبود ہے، بس اللہ ہی معبود ہے. انبیاء معصوم ہے، بس انبیاء ہی معصوم ہے، ان کے بعد کوئی معصوم نہیں ہے. صحابہ محفوظ ہے، بس صحابہ ہی محفوظ ہے، ان کے بعد کوئی محفوظ نہیں ہے. فقہاء معذور ہے، بس فقہاء ہی معذور ہے، ان کے بعد کوئی معذور نہیں کہ خطا ہو جائے پھر بھی اجر ملے. یہ اللہ نے فقہاء کو عصمت بخشی ہے، وہ اگر اجتہاد صحیح کرے تب بھی اجر ہے، اگر ان سے خطا ہو جائے تب بھی اجر ہے. ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے اجتہاد کس کا صحیح تھا اجتہاد کس کا صحیح نہیں تھا. ہمیں تو اتنا پتا ہے دونوں کو اللہ نے ڈھیروں اجر دیا، دونوں کو اللہ نے ڈھیروں اجر دیا ہے. اور جس بات پہ اجر اللہ دے بتائیے وہ تنقید کا سبب بن سکتی؟ جس چیز پہ اللہ اجر دے اس کو بیس بنیاد بنا کر تنقید کی اجازت کیسے دی جا سکتی ہے؟ دونوں مجتہد تھے. اب جیسے امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، احمد بن حنبل یہ مجتہدین اور فقہاء ہیں. اب ان کے لیے ضروری ہے کہ یہ اپنے اجتہاد پہ عمل کریں. البتہ
غیر مجتہد کو اجازت ہے کہ وہ ابو حنیفہ کی تقلید شخصی کر لے، امام مالک کی کر لے، امام شافعی کی کر لے، احمد بن حنبل کی کر لے، لیکن ان مجتہدین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اجتہاد پہ جمے رہے۔ بالکل اسی طرح حضرت معاویہ کے لیے ضروری تھا وہ اپنے اجتہاد پہ قائم رہے، حضرت علی کے لیے ضروری تھا وہ اپنے اجتہاد پہ قائم رہے صحابہ اور تابعین ان میں سے جس کی جدھر تسلی ہو وہ ادھر چلا جائے۔ اور ایسے ہی ہوا۔ تو اس لڑائی کی بنیاد اجتہاد کا مختلف ہونا تھا، اجتہادی اختلاف تھا، حق و باطل کی لڑائی نہیں تھی، انا کی نہیں تھی، کفر اور اسلام کی نہیں تھی، اجتہاد کے اختلاف کی بنا پہ یہ لڑائی ہوئی۔ اور اس میں بھی جو منصوبہ بندی اور سازشیں ہوئی وہ اپنی جگہ پہ ہے۔ جب جنگ جمل تھی، حضرت علی اور طلحہ و زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی ملاقات طے ہو گئی، باغیوں کو پتہ چلا تو انہوں نے سازش کی، ملاقات صبح ہونا تھی، رات کو کچھ تیر ادھر چلا دیے، کچھ ادھر چلا دیے، ان کو کہا انہوں نے چلائے، ان کو کہا انہوں نے چلائے تاکہ میل نہ بیٹھے۔ اور اسی طرح جنگ صفین جب پتہ چلا صبح ملاقات ہونے والی ہے حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما کی، یہ اکٹھے ہو گئے تو قاتلین عثمان سے قصاص لیا جائے گا۔ شاہ معین الدین ندوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں 20,000 آدمی کھڑا ہو گیا، وہ کہنے لگا ہم سب عثمان کے قاتل ہیں، لو ہم سے قصاص کیسے لوگے؟ اور پھر وہی ہوا جو پہلے جمل میں ہوا تھا، رات کی تاریکی میں کچھ تیر ادھر چلائے، کچھ تیر ادھر چلائے، انہیں کہا انہوں نے وعدہ خلافی کی، ان کو کہا انہوں نے وعدہ خلافی کی، اس طرح یہ لڑائی کروائی گئی۔ لیکن اس لڑائی کے ہونے کے باوجود نہ حضرت علی کی عصمت میں کمی آئی، نہ حضرت معاویہ کی عصمت میں کمی آئی۔ لڑائی کے باوجود یہ لڑائی ضروری، آپ کہیں گے کیسے ضروری؟ اس کے لیے میں چند دلائل آپ کی توجہ کی نظر کروں گا۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر مومنوں کی دو جماعتیں آپس میں قتل و قتال کرے تو کیا کرو؟ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان کے درمیان صلح کروا دو۔ الفاظ پہ غور کیجئے، دو جماعتیں قتل و قتال کرے اور وہ دو جماعتیں کن کی ہو؟ من المومنین، مومنوں کی، اقتتلوا، قتل و قتال کرے۔ پہلی بات یہ سمجھ میں آئی جب مومنین کی دو جماعتیں آپس میں قتل و قتال کرے تو قتل و قتال کی وجہ سے وہ کافر نہیں ہو جائیں گی، مومن ہی رہیں گے۔ ان طائفتان من المومنین اقتتلوا، البتہ دوسروں کی ذمہ داری کیا ہے؟ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان میں صلح کروا دے۔ اب یہ قرآن کریم کی آیت ہے، اس کی عملی صورت اللہ نے انسانیت کے سامنے پیش کرنا تھی، اور عقلی طور پہ اس کی 3 عملی صورتیں بن سکتی ہیں جن میں سے 2 مناسب نہیں ہے، ایک انتہائی موضوع اور مناسب ہے۔ اس آیت کریمہ پہ عمل کی پہلی صورت یہ ہے کہ حضور کا زمانہ حیات ہو، حضور دھرتی کائنات پر موجود ہو، آپ کی موجودگی میں آپ کے صحابہ کے 2 گروہ، صحابہ کی 2 جماعتیں آپس میں قتل و قتال کرے۔ ایک عملی صورت آیت کی یہ تھی، لیکن یہ کسی صورت مناسب نہیں تھی۔ نبی کی موجودگی میں اگر صحابہ کی 2 جماعتیں آپس میں قتل و قتال کرتی تو کفار یہ تانا دیتے یہ حضور لوگوں کو اخلاق سکھائیں گے جن کے اپنے شاگرد اور تلامذہ، جن کے اپنے تربیت یافتہ، جن کے اپنے ماننے والے نبی کی موجودگی میں قتل و قتال کر رہے ہیں۔ حضور نے تو یہاں تک احتیاط کی کہ ایک
अरसा तक मुनाफिकीन को बर्दाश्त किया, इल्म के बावजूद उन पे तलवार नहीं सोचती। तो नबी की मौजूदगी में अगर इस आयत करीमा पे अमल किया जाता, ये किसी सूरत मुनासिब नहीं था। ये पहली सूरत थी आयत करीमा पे अमल की जिसकी पेशे नजर इसको इख्तियार नहीं किया गया, तो ये मुनासिब नहीं। और दूसरी सूरत क्या थी? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा आपस में कत्लो क़िताल करे ही ना, सहाबा के बाप की दो जमातें आपस में कत्लो क़िताल करे, और इस आयत पे अमल की सूरत दुनिया को दिखाई जाए। इन ताइफतानि मिनल मुमिनीन इक़ततलू फ़अस्लिहू बैनहुमा, ये दूसरी सूरत भी नामुनासिब थी। क्यों? एक तो इस वजह से कि सहाबा की लड़ाई भी अल्लाह की रज़ा के लिए हुई और बाद वाले अना के लिए लड़ते हैं। नंबर दो, इस वजह से अगर सहाबा के बाप की दो जमातें आपस में कत्लो क़िताल करती तो लड़ाई झगड़े के मामलात और मसाइल उनके सामने वाज़ेह न होते, क्योंकि पहली लड़ाई हुई न होती। इस वजह से बाप की दो जमातों का लड़ना मुनासिब नहीं था। और तीसरी बात ये भी आप कह सकते हैं, कुफ़ार ये ताना देते कि इस्लाम अपने मानने वालों की हालत अमन में तो रहनुमाई करता है मगर हालत जंग में कोई रहनुमाई नहीं करता, इसलिए ये सूरत भी छोड़ दी गई। इस आयत पे अमल की तीसरी और आखिरी सूरत ये है कि हुजूर दुनिया में मौजूद ना हो मगर लड़ने वाले आपके तरबियत याफ्ता हो। हुजूर तो दुनिया में मौजूद ना हो मगर लड़ने वाली जमातें वो हो जिनके बालों पर खुद मोहम्मद मुस्तफा, अहमद मुस्तफा, हबीब किबरिया, फखरुल अंबिया, सय्यदुल वरा, शम्सुल सुहा आपकी ज़ाते गिरामी ने सवारे हो और उनकी इक्तिदा करके हिदायत पाने की सनद असहाबी कन नुजूम कभी अय्यिहिम इक्तदैतुम एहतदैतुम की सूरत में मौजूद हो। वो अपने अपने इज्तिहाद पे कायम रहते हुए लड़ाई करके इस आयत की अमली सूरत भी दिखा दे और अल्लाह के डर की वजह से, अल्लाह के खौफ की वजह से, नबी के फैज़े सोहबत की वजह से, नबी की तरबियत की वजह से हुदूद शरीयत से तजावुज़ भी ना करे। ये तीसरी सूरत थी और अल्लाह ताला ने इसी के जरिए कुरान करीम इस आयत पे अमल करवाया। हुजूर दुनिया में मौजूद नहीं, पहली सूरत नहीं बनी, वो नामुनासिब थी और सहाबा के बाद की दो जमातें भी नहीं लड़ी, फिर दूसरी सूरत भी नहीं बनी, नामुनासिब थी। तीसरी सूरत अल्लाह ने इख्तियार की। नबी के चले जाने के बाद दो जमातें सहाबा की लड़ी, एक हजरत अली के तरफदारों की, एक हजरत मुआविया के तरफदारों की। उन्होंने हुदूद शरीयत पे कायम रहते हुए अपने अपने इज्तिहाद पे अमल किया और उनके मानने वालों ने हुदूद शरीयत में रहते हुए लड़ाई की। इस आयत की अमली सूरत भी सामने आ गई और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अल्लाह करोड़ों रहमतें नासिल करे सहाबाई किराम की कुबूर पर जिन्होंने लहू की नदियां उबूर करके उम्मत के सामने लड़ाई झगड़े के मसाइल वाज़ेह कर दिए। लड़ाइयां तो क़यामत तक होना है, लड़ाइयां क़यामत तक होना है। अगर ये लड़ाई ना होती तो ये लड़ने वाले कहां से रहनुमाई, ये लड़ने वाले कहां से रहनुमाई लेते? ये तो सहाबा का एहसान है, उन्होंने लहू की नदियां उबूर करके बाद वाली उम्मत के लिए रहनुमा उसूल छोड़े। इमाम मोहम्मद फरमाते हैं ये सहाबा का एहसान है। तो ये लड़ाई जरूरी थी, मुहर्रिकात का है, कुरान करीम की आयत की अमली सूरत थी। नंबर दो, हुजूर की पेशीन गोई की सदाकत थी। बुखारी शरीफ में रिवायत आती है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तक़ूमुस्सा हत्ता तक़्ततिल फ़िअतान व दावाहुमा वाहिदतुन, उस वक़्त तक क़यामत ही कायम नहीं होगी। ला तक़ूमुस्सा हत्ता तक़्ततिल फ़िअतान, जब तक दो जमातें आपस में सिर्फ इख्तिलाफ़े राय नहीं, इज्तिहाद का इख्तिलाफ ही नहीं बल्कि कत्लो क़िताल न कर ले और दो ऐसे
کیسی ہو وَدَعْوَاهُمَا وَاحِدَةٌ، ان کا دعویٰ بھی ایک ہو، قتل و قتال بھی کرے، دعویٰ بھی ایک ہو۔ اب آئیے ان جماعتوں کو تلاش کر لیتے ہیں۔ حضور نے پیشین گوئی کی ہے، یہ جماعتیں کون سی ہیں؟ شرح نہج البلاغہ جلد ثالث حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا خطبہ ہے، جس میں حضرت علی کہتے ہیں، حضرت علی فرماتے ہیں کان بدو امرینا ان التقینا والقوم من اہل الشام والظاہر ان ربنا واحد ونبینا واحد ودعوتنا فی الاسلام واحد ولا نستزیدهم فی الایمان باللہ والتصدیق برسولی ولا یستزیدوننا الامر واحد الا ما اختلفنا فیہ من بنی عثمان ونحن منہ براء۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ ہمارے معاملے کی ابتدا یہاں سے ہوئی کہ ہم اور شامی آمنے سامنے آ گئے، حالانکہ حقیقت کیا ہے؟ الظاہر ان ربنا واحد، ہمارا رب بھی ایک ہے، ونبینا واحد، ہمارا نبی بھی ایک ہے، ودعوتنا فی الاسلام واحدہ، ہماری دین اسلام کی دعوت بھی ایک ہے، ولا نستزیدهم فی الایمان باللہ والتصدیق برسولی ولا یستزیدوننا، نہ ایمان باللہ اور تصدیق بالرسول میں وہ ہم سے بڑھ کر نہ ہم ان سے بڑھ کر، الامر واحد، ہمارا معاملہ ایک ہے، صرف ایک معاملے پہ اختلاف ہوا، الا ما اختلفنا فیہ من بنی عثمان، وہ خون عثمان کے قصاص کا معاملہ تھا۔ حضرت علی کہتے ہیں وَنَحْنُ مِنْهُ بُرَاء، ہم سب کے سب اس سے بری ہیں۔ تو حضور نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان ودعواهما واحدة، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک دو ایسی جماعتیں قتل و قتال نہ کر لیں جن کا دعویٰ ایک ہو۔ حضرت علی نے بتا دیا ہمارا دعویٰ ایک ہے، حضرت معاویہ کے طرفداروں کا اور میرے طرفداروں کا، تو ان دونوں جماعتوں نے لڑ کے محمد کی پیشین گوئی کو سچا کیا۔ اور مشکات شریف میں روایت ہے، بخاری میں بھی ہے، دیگر حدیث کی کتابوں میں ہے، حضور نے اپنے نواسے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے فرمایا ان ابنی ھذا سید، یہ میرا سردار بیٹا ہے، ان ابنی ھذا سید، یہ میرا سردار بیٹا ہے، لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین۔ الفاظ پہ غور کیجئے، حدیث نبوی کے، آمینہ کے لال محبوب رب ذوالجلال صاحب الحسن والکمال فرماتے کیا ہے؟ یہ حسن میرا سردار بیٹا ہے، سیادت و قیادت کے جوہر اس کی پیشانی سے آیا ہے، یہ کیا کارنامہ سر انجام دے گا؟ لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین، یہ دو عظیم جماعتوں میں صلح کروائے گا۔ اور وہ عظیم جماعتیں کن کی ہوں گی؟ فرمایا من المسلمین، مسلمانوں کی ہوں گی، ایک تو مسلمانوں کی ہوں گی، نمبر دو حضور نے فرمایا عظیم ہوں گی، یہ نبی کی پیشین گوئی ہے، اور اللہ کے نبی جو کہتے ہیں ہو نہیں سکتا وہ پورا نہ ہو، وہ پورا ہو کے رہتا ہے، اس لیے کہ حضور اللہ کے نمائندے ہیں، آپ کی بات کی صداقت مسلم ہے۔ جب فرمایا یہ صلح کروائیں گے تو طلباء بھی کثیر تعداد میں تشریف فرما ہے، علماء بھی تشریف فرما ہے۔ میں پوچھتا ہوں لڑائی نہ ہو تو صلح کیسے ہو سکتی ہے؟ لڑائی صلح کے لیے موقوف علیہ کا درجہ رکھتی ہے، اور اللہ کے نبی نے صلح کی بشارت اور پیشین گوئی کی ہے۔ صلح کے لیے لڑائی کا ہونا ضروری ہے، اور پھر لڑائی کن میں ہوگی؟ دو جماعتوں میں، وہ دو جماعتیں عام نہیں، عظیمتین، عظیم بھی ہوں گی، پھر کافروں کی نہیں، من المسلمین، مسلمانوں کی ہوں گی۔ اب بتائیے حضرت حسن بن علی نے کن دو جماعتوں میں صلح کروائی ہے؟ حضرت حسن کی شہادت سے پہلے پہلے ان دو جماعتوں کا وجود بھی ثابت کرنا پڑے گا، ان دو جماعتوں کی عظمت کو بھی ماننا پڑے گا، ان دونوں جماعتوں کو اسلام کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا، اور ان دونوں جماعتوں میں لڑائی بھی دکھانی پڑے گی۔ ان دو کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتی، ایک حضرت علی کے طرفداروں کی ہے، دوسری حضرت معاویہ کے طرفداروں کی۔
اس لڑائی کی وجہ سے نہ حضرت علی کی عصمت پہ حرف آ سکتا ہے اور نہ ہی کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عصمت پہ حرف آ سکتا ہے. یہ لڑائی قرآن کی آیت کی عملی صورت ہے, نبی کی پیشین گوئی کی صداقت ہے, اور یہ لڑائی پھر انا کی نہیں تھی, اللہ کی رضا کی. ہماری لڑائیوں کی طرح نہیں تھی, اس میں انا نہیں تھی, اللہ کی رضا تھی. تبھی تو ان دو جماعتوں کا انتخاب کیا گیا. اس پہ ایک چھوٹا سا واقعہ ذکر کرتا ہوں. امام اہل سنت حضرت مولانا عبد الشکور صاحب لکھنوی رحمت اللہ علیہ نے سیرت خلفائے راشدین میں لکھا کہ جب جنگ صفین ہوئی, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ لڑائی میں حضرت علی کے طرفدار تھے, لیکن جب کھانا کھانے کے لیے جنگ بندی ہوتی تھی, سیز فائر, تو حضرت علی کی جماعت سے نکل کے حضرت معاویہ کی جماعت میں بچھے ہوئے دسترخوان پہ آ کے بیٹھ جاتے تھے. یہ لڑائی تھی. حضرت علی کی طرف سے جنگ کرتے, حضرت معاویہ کی طرف سے کھانا کھاتے. ایک دن جب کھانا کھانے کے لیے تشریف لائے, حضرت معاویہ بھی موجود تھے. ایک صاحب نے کہا, ابو ہریرہ یہ کیا دوغلی پالیسی ہے, لڑائی ادھر سے کرتے ہو, تیر تلوار ہم پہ چلاتے ہو, اور کھانے کی باری ہمارے دسترخوان پہ آ جاتے ہو, یہ کیا دوغلی پالیسی ہے. حضرت ابو ہریرہ کا جواب سنیے. فرمانے لگے, لڑنے کا مزہ ادھر سے آتا ہے, کھانا کھانے کا مزہ ادھر سے آتا ہے. لڑنے کا مزہ ادھر سے آتا ہے, کھانا کھانے کا مزہ ادھر سے آتا ہے. لڑ ادھر سے لیتا ہوں, کھا ادھر سے لیتا ہوں. یہ ہے لڑائی. اس لڑائی کی وجہ سے حضرت معاویہ موجود تھے, سن رہے تھے, اور حضرت لکھنوی لکھتے ہیں مسکرا بھی رہے, مسکرا بھی رہے تھے. تو یہ لڑائی ایسی تھی, اس کی وجہ سے کسی ایک کی عصمت پہ حرف نہیں لایا جا سکتا, انگشت تنقید کسی پہ بھی دراز نہیں کی جا سکتی. اور پھر یہ رہی نہیں, یہ لڑائی رہی بھی نہیں, ختم ہو گئی. بڑی کوشش کی باغیوں نے کہ اکٹھے نہ ہو سکے, لیکن اللہ نے پھر اکٹھا کر دیا. مقصد ان کو ایک دوسرے سے دور نہیں رکھنا تھا. ان کے بعد جو پوری انسانیت گتھم گتھا ہو رہی ہے, لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں, قیامت تک چلتے رہیں گے, ان لڑنے والوں کو نمونہ دینا تھا, اصول بتانے تھے, فقہاء نے مسائل کا استنباط کرنا تھا, نتائج اخذ کرنے تھے. یہ مقصد جب پورا ہو گیا تو پھر اللہ نے ان دونوں کو اکٹھا کر دیا. صلح اور تحکیم کے بعد حضرت علی کے وہ اقوال حضرت معاویہ کے بارے میں پڑھے جائیں, حضرت معاویہ کے اقوال حضرت علی کے بارے میں پڑھے جائیں, جو طرفین کی کتابوں میں موجود ہے, تو کوئی باشعور شخص اس لڑائی کی وجہ سے حضرت معاویہ پہ تنقید نہیں کر سکتا. آئیے حضرت علی کے اقوال پہلے آپ کی توجہ کی نظر کرتا ہوں. صلح ہو گئی, جنگ ختم ہو گئی, اس کے بعد حضرت علی حضرت معاویہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں. قرب الاسناد کے 45 صفحہ پہ امام محمد باقر سے روایت ہے, جعفر عن ابیہ ان علی علیہ السلام کان یقول لأہل حربہ انا لم نقاتلہم علی التکفیر لہم ولم نقاتلہم علی التکفیر لنا ولکننا رأینا ان علی حق ورأوا انہم علی حق. حضرت علی اپنے خلاف لڑنے والوں کے بارے میں کہتے ہیں, کان یقول لأہل حربہ انا لم نقاتلہم علی التکفیر لہم, ہم نے انہیں کافر سمجھ کے ان سے لڑائی نہیں کی. ولم انا لم نقاتلہم علی التکفیر لہم, ہم نے انہیں کافر سمجھ کے ان سے جنگ نہیں کی, نہ انہوں نے ہمیں کافر سمجھ کے ہم سے جنگ کی ہے. پھر لڑے کیوں ہے, یہ حضرت علی کہہ رہے ہیں, ولکننا رأینا ان علی حق, ہم سمجھتے تھے ہم حق پہ ہیں, ورأوا انہم علی حق, وہ سمجھتے تھے ہم حق پہ ہیں. نہ ہم حق کو چھوڑ سکتے تھے, نہ وہ حق کو چھوڑ سکتے.
اسی طرح قربُل اسناد کے 45 صفحہ پہ ایک روایت اور آتی ہے، حضرت علی کہتے ہیں امام باقر سے روایت ہے، جعفر عن ابیہ ان علی علیہ السلام لم یکن ینسب احدا من اہل حربہ الى الشرک ولا الى النفاق ولکن یقول ہم اخواننا۔ حضرت علی اپنے خلاف لڑنے والوں کی نسبت نہ کفر کی طرف کرتے تھے، نہ شرک کی طرف کرتے تھے، نہ نفاق کی طرف کرتے تھے۔ پھر وہ ان کے بارے میں کہتے کیا تھے؟ وَلَٰكِن يَقُولُ هُمْ إِخْوَانُنَا، وہ یہ کہتے تھے وہ ہمارے بھائی ہیں۔ حضرت معاویہ بھی، ان کے طرفدار بھی، ہم اخواننا، وہ ہمارے بھائی ہیں۔ بغوا علینا، انہوں نے ہم پہ چڑھائی کی ہے، وہ بھائی ہیں۔ جب بھائی حضرت علی کہہ رہے ہیں تو قرآن بھائیوں کو پتہ کیا کہتا ہے؟ انما المؤمنون اخوہ۔ نبی کا فرمان پتہ کیا کہتا ہے؟ المسلم اخو المسلم۔ پتہ چلا صحابہ بھی آپس میں بھائی بھائی ہیں، حضرت علی اور معاویہ بھی آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اور جب تحکیم کے بعد جنگ بندی ہوئی، صلح ہو گئی، حضرت علی کو پتہ چلا اب بھی کچھ لوگ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں، تو حضرت علی نے ایک خط لکھا، وہ شرح نہج البلاغہ کی 3 جلد میں ہے، 125 صفحہ پہ، من کتاب اللہ علیہ السلام یقص فیہ ما جرى بینہ وبین اہل صفین۔ اور حضرت علی اس خط میں کہتے کیا ہے؟ کان بدو امرنا ان التقینا والقوم من اہل الشام والظاہر ان ربنا واحد ونبینا واحد ودعوتنا فی الاسلام واحدۃ ولا نستزیدهم فی الایمان باللہ والتصدیق برسولی ولا یستزیدوننا الامر واحد الا ما اختلفنا فیہ من دم عثمان۔ تو حضرت علی نے یہ خط لکھ کے ان لوگوں کو پیغام دیا ہے جو حضرت علی کی صلح سے عدول کر رہے تھے اور صلح کے بعد بھی حضرت معاویہ کو برا بھلا کہہ رہے تھے۔ حضرت علی نے خط لکھ کے ان کی زبان ہمیشہ کے لیے بند کر دی، لیکن اب بھی اگر کھولتا ہے تو علی نے بتا دیا میں ادھر ہوں وہ ادھر ہے، میں ادھر ہوں اور وہ ادھر ہے۔ اور آگے چلیے، یہ حضرت علی مولانا کو راستہ دے۔ ادھر توجہ کیجیے، میں نے مختصر حضرت علی کے چند اقوال ذکر کیے جن سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے حضرت علی کے تاثرات حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کیا تھے۔ اور سیر اعلام النبلاء کی 3 جلد میں لکھا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا جو جنگ صفین میں مارے گئے ادھر سے یا ادھر سے، ان کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو حضرت علی نے فرمایا ادھر کے ہو تو بھی جنتی، ادھر کے ہو تو بھی جنتی، ادھر کے بھی جنتی ادھر کے بھی جنتی۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ الناہیہ انتانی معاویہ میں موجود ہے۔ حضرت معاویہ سے پوچھا گیا آپ افضل ہیں یا حضرت علی افضل ہے؟ تو حضرت معاویہ کا جواب سنیے، فرمایا علی کے جوتے بھی آل ابی سفیان سے افضل ہیں، علی کے جوتے بھی آل ابی سفیان سے افضل ہیں۔ الاستیاب فی معرفت الاصحاب ریاض النظرہ اور شرح نہج البلاغہ میں لکھا ہے
جب حضرت علی کی شہادت ہوئی تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زرار بن سمرہ کو بلایا اور کہا حضرت علی کا تذکرہ کرو، ان کے اوصاف کو بیان کرو۔ انہوں نے بیان کرنا شروع کیا، حضرت معاویہ سنتے سنتے رونے لگے۔ فبکا معاویہ حتی خزلت لحیتہ، حتیٰ کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی، اور جو اوصاف بیان کیے گئے وہ اس پہ کیا کہہ رہے تھے؟ رحم اللہ ابا الحسن کان واللہ کذالک، رحم اللہ ابا الحسن کان واللہ کذالک، اللہ ابو الحسن علی پہ رحم کرے، اللہ کی قسم وہ ایسے ہی تھے، وہ ایسے ہی تھے۔ فبکا معاویہ، حضرت معاویہ روئے، اتنے روئے حتی خزلت لحیتہ، یہاں تک کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو۔ مورخ طبری نے لکھا ہے جب جنگ صفین چل رہی تھی اس وقت ایک روم کے بادشاہ نے اس لڑائی سے فائدہ اٹھا کر مدینہ پہ چڑھائی کی کوشش کی اور دھمکی بھیجی حضرت معاویہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس۔ حضرت معاویہ کو اس دھمکی کا پتہ چلا تو حضرت معاویہ نے اپنی طرف سے اسے جواب بھیج دیا، لَئِن لَمْ تَنْتَهِ يَا لَعِين، لَعِين اگر تو باز نہ آیا تو یاد رکھ ہماری لڑائی یہ اجتہاد کے اختلاف کی ہے، اللہ کی رضا کی ہے، بھائی بھائی کی ہے، اور یہ اس میں دونوں ایسے ہی حق پہ تھے جیسے حضرت موسیٰ اور ہارون اپنی لڑائی میں حق پہ تھے۔ جب حضرت موسیٰ نے ہارون کی داڑھی پکڑی دونوں حق پہ تھے، کوئی باطل پہ نہیں تھا تو ثابت کر دیا دونوں حق پہ تھے۔ حضرت معاویہ نے کہا اگر تیری نظر حضرت معاویہ کے ہوتے ہوئے علی کی طرف اٹھی اور تو نے ایک قدم بھی مدینے کی طرف بڑھایا اور کوئی میدان میں آئے نہ آئے تو علی کا سپاہی اور دفاعی بن کر جو سب سے پہلے تلوار لے کر تیرے خلاف لڑنے کے لیے میدان میں آئے گا وہ معاویہ بن ابی سفیان ہو۔ حضرت علی شہید ہو گئے، ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت حسن خلیفہ بنے، 6 مہینے تک مسئلہ خلافت میں متمکن رہے۔ الاستیعاب فی معرفت الاصحاب میں لکھا ہے، حضرت حسن کہتے ہیں جو حضرت معاویہ کو برا بھلا کہے اس پہ خدا کی لعنت ہو، اس پہ خدا کی لعنت ہو۔ اور حضرت علی ایک بات کہہ گئے تھے، شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی نے ازالت الخفا عن خلافت الخلفاء میں لکھا ہے، لوگوں معاویہ کی حکومت کو برا نہ کہنا، جب دنیا میں معاویہ نہیں رہیں گے خدا کی قسم سخت بدامنی پھیلے گی، سخت بدامنی پھیلے گی۔ اور روافض کی کتابوں میں ہے حضرت حسن کو وصیت کر گئے حضرت علی کہ میرے بعد معاویہ کے خلیفۃ المسلمین ہونے سے کراہت نہ کرنا۔ نتیجہ یہ نکلا 6 مہینے کے بعد حضرت حسن بن علی نے خلافت سے دستبردار ہو کے حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی۔ اور یاد رکھیے تاریخ اسلام میں حضرت حسن بن علی نے اتنی بڑی قربانی دی ہے امت کی وحدت کے لیے، امت کے اتحاد کے لیے کہ اس کی دوسری مثال کوئی نہیں ملتی۔ خلافت سے دستبردار ہو کے حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ رجال کشی کے 72 صفحہ پہ لکھا ہے حضرت حسن اور حسین دونوں حضرت معاویہ کے پاس گئے اور اس بات پہ رضامند ہو گئے کہ وہ خلافت سے دستبردار ہو کے حضرت معاویہ کی بیعت کرے۔ چنانچہ حضرت معاویہ نے کہا حضرت حسن بن علی کو، کام حضرت حسن سے کہا تم فبائیے، کھڑے ہو جائیے، بیعت کیجئے۔ فقاما فبایا، انہوں نے کھڑے ہو کے بیعت کی۔ ثم قال للحسین، پھر حضرت حسین سے کہا تم فبائیے، کھڑے ہو جائیے، کھڑے ہو کے بیعت کیجئے۔ فقاما فبایا، حضرت حسین نے بھی کھڑے ہو کے بیعت کر لی۔ حضرت علی وصیت کر کے جائے، حضرت حسن بن علی خلافت سے دستبردار ہو کے ان کی بیعت کر لے۔ حسین بن علی شہید کربلا کی موافقت بھی ہو اور تو اب بھی تعارف کروائے کہ
मुआविया वो है जो फकत हजरत अली के खिलाफ तलवार लेके लड़ने आया। हजरत मुआविया की जिंदगी अली की खिलाफत से शुरू नहीं होती, नबी के ज़माने हयात से शुरू होती है, जहां नबी दुआएं देते नजर आते हैं, सवारी पे रदीफ बनाते नजर आते हैं, मुशीर बनाते नजर आते हैं, हजामत करवाते नजर आते हैं। हजरत मुआविया की तारीख अली के दौर से नहीं, नबी के दौर से शुरू होती है, जहां नबी वही का कलमदार हजरत मुआविया को पकड़ाते नजर आते हैं, दुआएं देते नजर आते हैं। अबू बकर के दौर में चलती है, जहां वो कमांडर बना देते हैं, सरबराह अमीर और जर्नैल बना देते हैं फौज का। हजरत उमर के दौर से ये तारीख आगे बढ़ती है, वो इन्हें गवर्नर मुकर्रर करते हैं। हजरत उस्मान पैरों देने की इजाजत देते हैं, शाम के अलावा दीगर इलाके उनके तसल्लुत और तसर्रुफ में दे देते हैं। और फिर जब लड़ाई हुई उसकी सारी हकीकत मैंने खोल के सामने रख दी। अब बताइए हजरत मुआविया का तारुफ क्या होना चाहिए? जो पेश किया जाता है उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। हसन ने भी बैत कर ली, हुसैन बिन अली ने भी बैत कर ली, और रही लड़ाई अगरचे खिलाफे मामूल थी, अगरचे खिलाफे मामूल थी, मामूल साहबा का लड़ने का नहीं, रुहमाउ बैनहुम ये मामूल था, लड़ने का नहीं था। मुहर्रिकात मैंने जिक्र कर दिए, लड़े वक्ती तौर लड़े, लेकिन ये जो मामूल के खिलाफ लड़े इसमें हिकमत थी, तालीम थी, फवायद थे। जैसे हुजूर से कोई काम खिलाफे मामूल हो उसमें हिकमतें होती हैं। दो मिसालें जिक्र करूंगा। बुखारी शरीफ 99 सफ़ा पे रिवायत आती है, हजरत अबू हुरैरा रावी है, हुजूर ने जोहर की 4 पढ़ाने के बजाय 2 रकातें पढ़ा के सलाम फेर दिया। मामूल 4 का था, खिलाफे मामूल 2 पढ़ाई, सलाम फेर दिया। हजरत ज़ुल्यदैन ने अर्ज किया, अकुसिरतिस सलातु अम नसीता या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल क्या नमाज कम हो गई या आप भूल गए? आपने फरमाया कुल्लु ज़ालिका लम यकुन, कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने अर्ज किया, नहीं अल्लाह के रसूल कद काना बाज़ु ज़ालिका, कुछ तो हुआ है। फिर आपने सहाबा से पूछा, असदक़ ज़ुल्यदैन? क़ालू नअम, उन्होंने अर्ज किया जी सच कहता है। हुजूर उठे, 2 रकते मजीद पढ़ी, सजदा साहब करके सलाम फेरा। बात उस जमाने की है जब दौराने नमाज कलाम करने से नमाज फासिद नहीं होती थी। अब मामूल 4 रकते पढ़ाने का था, मगर खिलाफे मामूल हुजूर ने 2 रकते पढ़ाई, लेकिन इसमें उम्मत की भलाई है। कैसे? सजदा साहब का मसला वाज़ेह हो गया। अगर हमारे साथ ऐसा मौका पेश आता और पहले ना आया होता तो हमारी 2 खत्म, नए सिरे से 2 भी पढ़ो, अगली 2 भी। अब पिछली 2 काम आ गई, सजदा साहब का मसला वाज़ेह हो गया, नबी की शान और अजमत भी जाहिर हो गई कि नबी का मामूल तो रहमत है ही है, खिलाफे मामूल भी रहमत, नबी की यादाश्त तो रहमत है ही है, नबी की भूल भी रहमत। दूसरी मिसाल अबू दाऊद शरीफ बाबुल फी मन नामा अन सलातिन औ नसियहा फलयुसल्लिहा इज़ा ज़करहा में रिवायत आती है। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं ग़ज़वे पलटे सारी रात सफर किया, आखिरी पहर हुजूर ने फरमाया यहाँ क़याम करो, पिड़ाव डालो, फजर की नमाज पढ़ेंगे, उसके बाद सफर शुरू करेंगे। सब सो गए, हजरत बिलाल को जिम्मेदारी सौंपी गई कि आप पहरा देते रहे। हजरत बिलाल थोड़ी देर पहरा देते रहे, बिलाकर कुजावे से टेक लगाई, वो भी सो गए। सुबह की सबकी नमाजें फजर जाती रही, न सहाबा उठे न सहाबा के इमाम उठे। कब तक सोए रहे? सूरज की किरणों ने रुखसारे नबुव्वत के बोसे लिए, हुजूर उठे, बिलाल को आवाज दी, ऐना बिलाल, बिलाल कहाँ है? अब वो यकदम घबरा के उठे, कांपने लगे, आके हाथ बांध दिए। अल्लाह के रसूल अखज़ बिनफ्सिल लज़ी अखज़ बिनफ्सी का, मुझे भी उसी जात ने सुलाया जिसने आप सबको सुलाया। हुजूर ने मासरत कबूल फरमाई, कहा चलो यहाँ से आगे बढ़ो। आगे गए, बाजमात नमाज की क़ज़ा की, और फिर फरमाया मन नामा अन सलातिन औ नसियहा फलयुसल्लिहा इज़ा ज़करहा। अब ये नबी का मामूल नहीं था, खिलाफे मामूल है, लेकिन इसमें उम्मत की भलाई है। कैसे? क़ज़ा नमाज का मसला वाज़ेह हो गया, और अल्लाह ने नबी की शान भी बता दी कि नबी का जागना तो रहमत है ही है, नबी का सोना भी रहमत है, सोना भी रहमत है। अगर नबी से खिलाफे मामूल हो उसमें उम्मत की भलाई है, उस पर तनकीद नहीं की जाती।
ایسے ہی اصحاب نبی سے جب خلاف معمول ہو اس میں بھی امت کی بھلائی ہے، اس پہ بھی تنقید نہیں کی جاتی۔ اس کی بھی دو مثالیں پیش کرتا ہوں۔ ایک مثال ابو داود شریف باب فی بناء المسجد میں حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے۔ مسجد نبوی حضور کے زمانہ حیات میں کچی تھی، شیخین کے زمانہ حیات میں بھی کچی تھی۔ جب حضرت عثمان خلیفہ بنے انہوں نے پکی بنا دی، چھت ساگوان کی لکڑی کی ڈالی اور ستون منقش کیے۔ اب یہ معمول نہیں تھا نبی کا، شیخین کا، حضرت عثمان کا یہ عمل خلاف معمول تھا، لیکن اس میں امت کی بھلائی تھی۔ اگر حضرت عثمان ایسا نہ کرتے، بٹ برادری کے پاس جتنی بھی رقمیں ہوتی، جتنا بھی بینک بیلنس ہوتا، یہ اس پکی مسجد میں نماز نہ پڑھتے، یہ کچی مسجد میں ہی نماز پڑھتے۔ اب سہولت آ چکی ہے، اللہ انتظام کیسے کرتا ہے؟ اپنے پیش رو خلفاء کے معمول کے خلاف حضرت عثمان نے کیا تو ان کا یہ خلاف معمول رحمت بن گیا۔ اپنی حیثیت کے مطابق بناؤ، صحیح کچی بناؤ تو بھی جائز، پکی بناؤ تو بھی۔ دوسری مثال طلباء تشریف فرما ہے، شیخ الفقہ والادب مولانا اعزاز علی صاحب رحمت اللہ علیہ نے نفت العرب میں اختلاف العلماء رحمت کے تحت لکھا کہ جب حضور دنیا سے رخصت ہوئے، حضرت ابو بکر نبی کے خلیفہ اول بلا فصل ہے، جانشین پیغمبر ہے، خطبہ دینے کے لیے منبر پہ آئے تو اس سیڑھی پہ کھڑے نہیں ہوئے جس پہ حضور کھڑے ہوتے تھے، نچلی پہ آ گئے، احترام اور ادب کے تقاضے کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ جب حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا، حضرت عمر خلیفہ بنے، وہ اس سیڑھی پہ بھی کھڑے نہیں ہوئے جس پہ حضرت ابو بکر کھڑے ہوا کرتے تھے، وہ اس سے بھی نچلی سیڑھی پہ آ گئے۔ جب حضرت عمر بھی شہید ہو گئے، حضرت عثمان خلیفہ بنے، انہوں نے کیا کیا؟ وہ پھر اسی اوپر والی سیڑھی پہ چلے گئے جس پہ اللہ کے نبی خطبہ دیا کرتے تھے۔ اب ان کا عمل اپنے پیش رو خلفاء کے معمول سے برعکس ہے، مگر اس میں امت کی بھلائی ہے، خلاف معمول ہے۔ اگر حضرت عثمان ایسا نہ کرتے تو آج امت کے امراء اور سلاطین خطبہ دیتے زیر زمین، آج امت کے امراء اور سلاطین خطبہ دیتے زیر زمین، کئی سپیکر لگا کے آپ کو آواز سنائی دیتی اور شکل و صورت پھر نظر نہ آتی، اور کمزور آدمی نیچے اتر جاتا تو اوپر چڑھ ہی نہ سکتا۔ تو کتنی بڑی سہولت امت کو ملی ہے ایک صحابی کے خلاف معمول کرنے کی وجہ سے۔ تو عرض میں نے یہ کیا، نبی خلاف معمول کرے، اس میں امت کی بھلائی ہوتی ہے، اس پہ تنقید نہیں، اس میں سہولت ہوتی ہے، وہ باعث تعریف ہے۔ اسی طرح نبی کے صحابہ بھی کریں، اس میں بھی بھلائی کا پہلو ہے، وہ تنقید کا باعث نہیں ہے، تعریف کا باعث ہے۔ حضرت علی اور معاویہ کی جو آپس میں لڑائی ہوئی یہ معمول نہیں تھا، معمول کیا ہے؟ رحماء بینہم، یہ لڑائی خلاف معمول تھی اور اس میں امت کے لیے رہنمائی ہے۔ وہ نہ لڑتے تو ہمیں لڑائی جھگڑوں میں نمونہ اور مسائل کہاں سے؟ اسی لیے امام محمد نے فرمایا اللہ ان کی قبروں پہ رحمت نازل کرے، بہت کچھ برداشت کر کے ہمیں بہت مسئلے بتا گئے۔ اور آخری بات، جب نیت ٹھیک ہو پھر ایک دوسرے کے برعکس بھی عمل ہو تو دونوں کو اجر ملتا ہے۔ جب نیت ٹھیک ہو، عمل ایک دوسرے کے برعکس بھی ہو، دونوں کو اجر ملتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات کے تحت مثلا ایک بندہ آئے، دیکھیں مسجد کے باہر سواری باندھنے کے لیے جگہ کوئی نہیں، لوگ آتے ہوں گے، سواری باندھنے میں مشکل پیش آتی ہوگی، وہ ایک کھونٹا گاڑ دے اس نیت سے کہ آئیں گے سواری باندھ کے اطمینان سے مسجد میں نماز پڑھ لیں گے، یہ گاڑ کے چلا گیا۔ ایک اگلے دن آیا، اس نے آکے دیکھا کسی کی ٹھوکر لگے گی، کوئی گر پڑے گا، اس کو اکھاڑ دینا چاہیے، اس نے وہ کھونٹا اکھاڑ دیا۔ اب عمل دونوں کا ایک دوسرے کے برعکس ہے، ایک نے کھونٹا گاڑا ہے، دوسرے نے کھونٹا اکھاڑا ہے، بتائیے دونوں کو اجر ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ تو اسی طرح حضرت علی اور حضرت معاویہ دونوں کو حسن نیت کی بنیاد پہ اجر ملا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے اس لڑائی کی وجہ سے نہ حضرت علی پہ تنقید کرے حضرت معاویہ کی محبت میں، نہ حضرت معاویہ پہ تنقید کرے حضرت علی کی محبت میں۔ صحابہ اور اہل بیت دونوں ہمارے ایمان کا حصہ ہے، جس طرح چہرے کا حسن دو آنکھیں ہیں، دین
का हुस्न दो तबके हैं, एक को सहाबा कहते हैं, दूसरे को अहले बैत कहते हैं, और ये दोनों सहाबी हैं। हजरत अली भी सहाबी, हजरत मुआविया भी सहाबी, और दौरे हाजिर का सबसे बड़ा फितना हजरात सहाबाई किराम पर अदम एतमाद का है। यही से बाकी फितने जन्म लेते हैं। अगर सहाबा के बारे में बद एतमाद ना हो वो कभी गुमराह नहीं हो सकता। सहाबा इंतखाबे खुदाबंदी है, सहाबा मेयारे हक है, सहाबा बिला वास्ता हुजूर के शागिर्द है, बिल वास्ता व बिला वास्ता पूरी उम्मत के उस्ताद है। सहाबा हुजूर के शागिर्द और उम्मत के उस्ताद है। हमें चाहिए हम हुस्न सन रखें, जिस तरह परवरदिगार ने एक इमाम फरमाते हैं हमारी तलवारों को इस खून से महफूज रखा, हमें अपनी जुबानों की भी हिफाजत करनी चाहिए। और ये हुजूर की मुकद्दस जमात है, इस पर एतमाद में ही हमारी निजात है। वो नबी की मेहनत का है खुलासा, वो नबी की मेहनत का है खुलासा, इल्म अमल के पैकर ज़ुहद वरा सरापा, मिशन था जिनका दीने मदी का गलबा, कितने गुयूर और जरी थे नबी के सहाबा। तो सहाबाए किराम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, दिफा के लिए अपनी इल्मी सलाहियतों को बरूए कार लाना ये हम सब की जिम्मेदारी है। उन पर होने वाले हमलों से उनका दिफा करें और उनके बारे में किए जाने वाले एतराज़ात से उनको हम जवाब दें, शुकूक व शुबहात को खत्म करें। इसलिए कि सहाबाए किराम से मोहब्बत होगी, उनके बारे में दुआएं होंगी तो हम अहले ईमान में शुमार होंगे, वगरना हम अहले ईमान के गिरोह से निकल जाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको सहाबाए किराम और अहले बैत इज़ाम की दिल से कदर और मोहब्बत नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।